پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو لڑکی اور سورہ فاتحہ کے کرشمے کا، اس کے یقین کا، اللہ تعالیٰ پر اس کے توکل کا۔ دوستوں، عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کے شوہر کا بہت بڑا بزنس تھا۔ وہ کاروباری انسان تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بے شمار برکات ہیں۔ اب عقیدے کی بات ہے کہ غیر مسلم ہو یا مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو ہم سبھی کو اندازہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کسی سے اس عورت نے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لیا، اور جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ سورت پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا، اور ایک دن اس کو واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت خطرناک زہر تھا اس بچھو کا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ پل کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل جب نہیں نکل رہا تھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا، اب تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا، کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا، کیا منتر پڑھ کے پھونکا تو نے اس پر کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے بالکل ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ یہاں پر اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، تو کیا پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی ایسی چیز سے، تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا، کہتا کہ اب اگر تیرے منہ سے میں نے یہ سورت سن لی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل بھی برداشت نہیں تھی، اس کو اللہ کے نام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر پورا یقین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ایک دن اس عورت کا شوہر جب کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچوں کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچیں بھری ہوئی تھیں، وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے ان مرچوں کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنک سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو چال چل رہا تھا اللہ کی ایک نیک بندی کے خلاف جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنے راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، وہ تو چلا بھی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کے ناک، آنکھ، منہ میں چلی گئی، تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔
اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب نوبت بھوک مری تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو گئی، وہ بڑی پریشان تھی۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی کہ سورہ فاتحہ کا ورد میں کرتی ہوں، کیا اس سے میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی؟ کیا میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو دیکھنے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی ودوا کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی ودوا بیوی کے پاس آیا اور کہا، آپ فکر مت کیجئے، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اس نے اس کا سہارا بن کے پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی پہلے تھی ویسی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے ایک دن اس کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید، جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا مانتی ہیں، اور اگر اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورے قرآن مجید میں کتنی تاثیر ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا، کتنی فضیلت ہوگی۔ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتی تھی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر کے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہوئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا اور جب سچے دل سے انہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہیں اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔